تمہارے والد کے اوپر بھی تمہارے حق ہیں۔ ایک حق یہ کہ ان یستنجب امہ، کہ والد کو چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، اولاد کی تربیت کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اولاد سے اس کی ماں باپ تبھی احترام اور فرما برداری کی امید رکھ سکتے ہیں جب وہ اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ اگر اس کی تربیت میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کی اور پھر اس بچے کی طرف سے، اولاد کی طرف سے کوئی ناگوار بات صادر ہو جائے تو جتنا بڑا جرم اس بچے کا ہے اس سے بڑا جرم اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حق الولد علی الوالد ثلاثۃ اشیاء، کہ والد کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ ان یحسن اسمہ اذا ولد، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہت اچھا نام رکھے۔ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، اور جب سمجھنے کے قابل ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کو قرآن پاک سکھائے۔ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر لے۔ یہ 3 حق بچے کے باپ کے اوپر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اپنی اولاد کی شکایت کی، عرض کی ان ابنی ھذا یعقنی، کہ میرا یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس لڑکے سے ارشاد فرمایا اما تخاف اللہ فی عقوق والدک، کہ تم اپنے والد کی نافرمانی کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ تم اپنے والد کی بات نہیں سنتے ہو؟ والد کے تمہارے اوپر یہ حق ہیں، وہ حق ہیں، بہت سارے حقوق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس لڑکے کے سامنے گنائے۔ تو اس لڑکے نے سب کچھ سننے کے بعد عرض کی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اما للابن علی والدہ حق، کیا آپ نے میرے والد کے مجھ پر اتنے حقوق تو گنائے، لیکن کیا میرا کوئی حق میرے والد کے اوپر نہیں ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نعم، تمہارے والد کے اوپر بھی تمہارے حق ہیں۔
ایک حق یہ کہ یستنجب امہ، کہ والد کو چاہیے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے، دیندار ماں کا انتخاب کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ آدمی نسب کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، یا مال کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، یا پھر دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ فاظفروا بذات الدین، تمہارے لیے میری وصیت، میری نصیحت یہ ہے کہ تم دیندار عورت کو چن لینا۔ مال، نسب اور حسن و جمال پہ نہ جانا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ دیندار عورت ہے کہ نہیں، کیونکہ دیندار عورت اگر تم اپنی زوجیت میں لاؤ گے تو تمہارے بچے بھی دیندار ہی پیدا ہوں گے۔ تو سب سے پہلا حق آدمی کے اوپر بیٹے کا، اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی دیندار ماں کا انتخاب کرے، یعنی کسی گھٹیا عورت سے وہ شادی نہ کرے، کسی بے دین، فاسق، فاجرہ، بدکار عورت سے وہ شادی نہ کرے، تاکہ کل جب اس کی اولاد ہو جائے تو وہ عورت اپنی اس اولاد کے لیے آر کا سبب نہ بن جائے۔ اور فرمایا کہ والد کے اوپر اولاد کا یہ بھی حق ہے وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، کہ اس کا اچھا نام رکھے، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، اور اس کو کتاب بھی سکھائے۔ تو بیٹے نے یہ سننے کے بعد عرض کی، اے امیر المومنین فواللہ مستنجب امی، نہ تو اس نے میرے لیے ایک اچھی شریف ماں کا انتخاب کیا، وما ہی الا سندیۃ اشتراہا ب400 درہم، بلکہ اس نے 400 درہم میں ایک عورت کو خرید کر کے اس کو میری ماں کا درجہ دے دیا، اس کو میری ماں کے لیے انتخاب کیا۔ ولا حسن اسمی، اور نہ ہی میرا اچھا اور بہترین نام رکھا، بلکہ میرا نام جعل رکھا، جو نر چمگادڑ کو کہتے ہیں۔ ولا علمنی من کتاب اللہ آیۃ واحدہ، اور نہ ہی مجھے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت سکھائی بھی نہیں۔ فالتفت عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی یہ باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کر رہا ہے، تمہاری بات نہیں سن رہا ہے، تم تو اس سے پہلے اس کے ساتھ نافرمانی کر چکے ہو، اب تم اس کی نافرمانی کی شکایت میرے پاس کیوں کر لے کر آ رہے؟ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ ایک اور بزرگ حضرت ابو حفص اسکندرانی، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ میرے بیٹے نے مجھے بہت مارا، میرے بیٹے نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت ابو حفص اسکندرانی نے کہا سبحان اللہ، الابن یضرب اباہ، کہ اولاد کو تو والدین کا احترام کرنے کا حکم ہے، اور تمہارا بیٹا کیسے ہے، وہ تو تمہیں مار رہا ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے، بزرگ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ادب اور علم سکھایا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ قرآن پاک سکھایا؟ کہا نہیں سکھایا۔ تو کہا پھر کون سا کام تم نے اپنے بیٹے کو سکھایا؟ جب قرآن بھی نہیں سکھایا، علم بھی نہیں سکھایا، ادب بھی نہیں سکھایا، پھر تم نے کون سا کام اور کون سا ہنر اپنے بیٹے کو سکھایا؟ تو اس نے عرض کی الزراعہ، میں نے کاشتکاری سکھائی اپنے بیٹے کو، میں نے کھیتی باڑی کرنا سکھایا۔ تو اس بزرگ نے، حضرت ابو حفص اسکندرانی نے فرمایا کہ اب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ کیوں یہ زیادتی کی، تمہیں کیوں مارا؟ اس نے کہا نہیں۔ بولے میں بتاتا ہوں۔
تمہارا بیٹا صبح سویرے کاشتکاری کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوگا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک سکھایا ہوتا تو پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا، علم سکھایا ہوتا تو تمہارے پاس آ کر کے تھوڑی دیر تمہاری صحبت میں بیٹھتا، تم سے برکتیں لے لیتا، تم سے دعائیں لے لیتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تم نے اس سے سکھایا، صرف کاشتکاری اور کھیتی باڑی سکھائی، اس لیے وہ صبح سویرے اپنے بیل لے کر کے کھیتی باڑی کے لیے نکلا ہوگا، اور بیل اس کے آگے آگے چل رہے ہوں گے اور کتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا، اور چونکہ قرآن پاک بھی نہیں سکھایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جاتا، اس لیے وہ چلتے چلتے گنگنانے لگا ہوگا، گانا گانے لگا ہوگا، جو ہی گنگنانے لگا ہوگا اسی وقت تم اس کے دائیں بائیں کسی طرف سے گزرے ہوں گے اور تمہیں گائے یا بیل سمجھ کر کے اس نے ڈنڈا تم ہی کے اوپر چلایا ہوگا، اور اس طریقے سے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کر لی۔ تم شکر کرو اللہ کا کہ اس نے صرف تمہیں زخمی کیا، تمہیں مارا، تمہارا سر پھوڑ کر کے تمہیں مار نہیں ڈالا، اس پر تم اللہ کا شکر کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد بگڑ جائے تو بگڑنے میں اس کا سب سے زیادہ حصہ اس کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کی دینی تربیت کریں، بچپن ہی سے دینداری کی طرف اس کو مائل کریں، تو جو ہی وہ سمجھدار اور بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے دینی تربیت نہیں کری، بچہ سمجھ کر کے سب کچھ کرنے دیا، بچہ سمجھ کر کے ساری خواہشات پوری کرنے دی، اس نے جو مانگا تم نے لا کر کے دے دیا، پھر اگر وہ بگڑتا گیا اور آگے چل کر کے اگر اس نے کوئی ایسی فرمائش کی جس کی تمہارے طاقت نہیں ہے، اس وقت تمہیں اپنی ساری تربیت پر شرمندگی ہوگی کہ میں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالا، میں نے کیوں ان کی دینی تربیت اور دینی تعلیم اور دینی ادب نہیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو اچھی دینی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کپڑا دے دیا جا چکا ہے، جس تک پہنچ گیا وہ تو اسی کو پکڑ لے۔ دعا کر رہے ہیں، ارے تو بول، میں بول رہا ہوں۔